بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہمی اختلافات یا اگر اپنے کسی ناظم کے ساتھ امیر کے ساتھ اختلاف ہو جائے اس کے حل کا بہترین اور آسان طریقہ قیامت تک کے لیے حکم نازل کر دیا ہے۔ اب اگر ایسے موقع کے اوپر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اپنی کسی شخصیت کی طرف یا کسی کتاب کی طرف یا کسی تفسیر کی طرف وہ اس کا رخ کرے تو یہ اللہ کی کتاب کا بالکل کھلا انکار ہے۔ جس طرح ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت کے انکاری ہیں خاتم النبیین والی، اور اس کے منکر ہونے کے بعد یا اس کی تعویل کرنے کے بعد بھی کافر ہو گئے، اور جو ان کو کافر نہیں سمجھتا ہے وہ بھی پھر کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، سارا کا سارا مانو، پورا کا پورا، یہ نہیں کہ کچھ حصے کو مانو اور کچھ حصے کو نہ مانو۔ تو اس آیت کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے، اس سے پہلے یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کا کوئی موقع نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اول الامر ہوں، تمہارے ناظمین ہوں یا حاکم ہوں یا امیر جماعت ہوں، ذمہ دار لوگ ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن وہ چونکہ غیر نبی ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اندر، تو اس کے بعد حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانا، کتاب اللہ کی طرف لوٹانا۔ وہاں اگر معاملہ موجود ہے وہ حل ہو جائے گا، وہاں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کی حدیث ہیں، اور پھر اس کا جو مزید آگے یعنی عمل کیا ہے صحابہ اکرام نے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ مانو یا نہ مانو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو لہٰذا میں ارشد کرملائی بول رہا ہوں، تمام مسالک سے، فرقوں سے، جماعتوں سے، جتنے بھی ہیں، بریلوی ہوں، ان کی جتنی شاخیں ہوں، دیوبندی ہوں، ان کے جتنے گروہ ہوں، اشاعتی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، جو بھی ہیں، اہل حدیثوں کے جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، 14-15 ان کے جو ہے مسلک ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ امیر ہیں، سب سے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جماعت اسلامی کے امیر ہوں یا تنظیم اسلامی کے ذمہ دار لوگ ہوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یا یہ توحید ٹرسٹ والے محمد حنیف کے جو ساتھی ہوں، عبداللہ عمر درانی ہوں، یا لانڈی والے جو ہیں انیس الدین ہوں، سعید احمد ہوں، یا دوسرے جو گروپ کچھ بن گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، چاہے یہ دائیو صاحب ہوں، اختر بیگ ہوں، سرفراز صاحب ہوں، یا ان کے جو امیر ہیں یعقوب علی ہوں، یا بدر الزمان صدیقی کے بیٹے عبید الرحمن صدیقی ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، آخر میں آ کے جس طرح کمال خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جتنے بھی ہیں، چاہے عقیدے کے اختلاف والے ہوں اور چاہے عام معاملات میں یا تفسیری اختلافات والے ہوں، تو سب کو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں یہ بات سننی چاہیے اور ماننی چاہیے۔ یہ جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور یہ حنبلی ہوں، سلفی ہوں، یا تنظیم اسلامی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، علی انجینئر صاحب ہوں، جو بھی ہیں، جتنے ہیں، ان کے ساتھ تو عقیدے کا اختلاف ہے، کیونکہ ان کا شرک ہم نے ثابت کیا ہے، بالکل 2-2-4 کی طرح۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے آخر میں ان کے عقیدے دیے ہیں، اور بالکل ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے۔ ہم ان کے پیچھے صلوات پڑھنا بالکل قرآن کا انکار سمجھتے ہیں، اور بالکل اب یہ صلوات پڑھانے کیا، یہ صلوات پڑھنے پیچھے مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، شرک کی وجہ سے، جب تک ایمان اور عقیدے کو بالکل درست نہیں کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی یہ جو جماعت بنی تھی، اس میں آ کے 2017 میں آ کے محمد حنیف صاحب نے سجدہ تعظیمی کا شرک اس میں ڈال دیا، پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا، تو یہ بھی اسی صف میں اب شامل ہو گئے مسلک پرستوں کی، کیونکہ شرک آ گیا۔ اسی طرح وہ لنڈی والے ہیں، انیس الدین ہیں، ان کے اندر شرک ہے۔
باقی یہ دوسرے جو بھائی ہیں ان کے اندر اس طرح عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، لیکن کتنی تفسیری معاملات میں بہت زیادہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور بغیر ثبوت کے ایک دوسرے کو فتوے بھی لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جس طرح اختر بیگ صاحب کا یہ کہنا کہ اگر کوئی کسی رشتہ دار یا دوست کی قبر کے اوپر بھی چلا جائے گا، غلطی سے بھی چلا جائے گا، بس کافر مشرک ہو، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا گناہ گار ہے، چونکہ اس انداز سے سنت ثابت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ قبرستان جایا جائے، کوئی بھی قبرستان ہو، موت یاد کرنے کے لیے، آخرت یاد کرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے جاتا ہے تو وہ تو ثواب کا کام ہے، یعنی قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنا اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے، موت یاد آتی ہے دنیا سے بے رغبتی کے لیے، یہ ہے ایک شرعی معاملہ۔ باقی ویسے جس طرح ایک رواج سا بننا ہے کہ کوئی دوست کی قبر پر جا رہا ہے، کوئی باپ کی قبر پر جا رہا ہے، کوئی ماں کی قبر پر جا رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ رواج نبی علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑی گناہ گاری کا کام ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، ان کو کہا کہ وہ جس طرح محمد رسول اللہ نہیں لکھ رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم محمد بن عبداللہ لکھیں گے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اور انہوں نے بھی، مخالفین نے بھی کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ مانتے تو کیوں آپ سے یہ جنگ کرتے یا معاہدہ ہی نہ ہوتا پھر تو نبی علیہ السلام نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ کاٹ کے محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو انہوں نے کہا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے کہ نافرمانی نہیں ہے، اور پھر دوسروں کو دکھانا بھی ہے کہ تم تو رسول اللہ نہیں مان رہے ہو، ہم اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس نام کو کاٹیں، اس انداز سے ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو روایتوں میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ یہاں، اور نبی علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے خود لکھ دیا۔ تو ان روایتوں کے مطابق، بخاری مسلم کی کچھ روایتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ان روایتوں کے مطابق کوئی اپنا ایمان عقیدہ بناتا ہے تو پھر وہ معجزہ مانے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بڑی سادہ سی اور سمجھ میں آنے والی تفسیر ہے ڈاکٹر صاحب کی، دونوں موقف بالکل درست ہیں۔ جو جو یعنی لکھوانے کا قائل ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جو خود لکھنے کا قائل ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر یہ معجزہ ماننا پڑے گا۔ تو یہ چیز جب سامنے آئی تو ان کی جماعت کے اندر ایک اختلاف ہوا۔ یعقوب علی تو بالکل ہی بفر گئے، انہوں نے کہا بھائی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ کتنے معجزات کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو یہ بہت بڑی گناہ گاری ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس معاملے میں ان کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف آنا چاہیے، اور فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر یہ کریں گے، دلیل نہیں لائیں گے، تو اس پر پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر مشرک کہتا ہے اور دلیل قرآن کی نص نہیں لاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ پھر آ کے یہ بدر صاحب کے بچوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا، اصل میں فیاض محمود باجوہ صاحب نے ان کو بہت زیادہ یعنی خراب ہی کیا، میں تو کہوں گا، حالانکہ سادہ سادہ باتیں تھیں، ان کے اندر ہم نے زیادہ خوبیاں دیکھی تھیں، اور اس مسئلے پر جو کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیا تھا تو ہم نے سمجھا کہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حق موقف کے اوپر یہ جم جانے کا عزم رکھیں گے، لیکن بعد میں آ کے انہوں نے تو بہت ہی زیادہ وعدہ خلافیاں، پھر جھوٹ، پھر اس طرح کی چیزیں ان کے اندر آ گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور ان کی چیزوں سے انہوں نے اپنی اون کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے سر نہیں لیتے یہ چیزیں جی۔ تو بتائیے پھر اس طرح کس طرح کے معاملہ چلے گا؟ پھر بعد میں آ کے یہ ویڈیو کا مسئلہ اٹھا، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے تبلیغ کرنا ویڈیو سے بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، وہ تصویر کی حرمت اور اس کے حکم میں نہیں آتا، اس طرح بالکل واضح فتویٰ موجود ہے، اور پھر انہوں نے اپنی رائے بھی اس معاملے میں دی ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کی ہمارے معراج الدین بھائی نے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، تو اس طریقے سے یہ اختلافات پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ تو کہ اتحاد کا مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کی بات اس طریقے سے نہیں ہے، جو نہیں بنانا چاہتا نہ بنائے، لیکن جو بنا رہا ہے وہ کسی حدیث کا انکار نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، تو اس میں ہمیں ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ ویڈیو تو بہت ہی طاقتور اختیار ہے کفر و شرک کے خلاف، گویا ایٹم بم ہے۔ جب وہ لوگ کفر و شرک پھیلاتے ہوئے نہیں وہ گھبراتے ہیں، اور تو آپ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، تو لہٰذا کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے نا اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، جس کسی کا بھی جو بھی اختلاف ہے اس کے لیے میری یہی گزارش ہے
کہ بیٹھ کے آرام سے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور آپ اللہ کی کتاب پر عمل کر رہے ہوں گے بیٹھیں گے تو. کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے تو بالکل دروازے ہی بند کر دیے، نہیں جی بات ہی نہیں ہوگی، سامنے سے آتے بھی ہیں تو ادھر منہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دینداری کا انداز ہے. یہ دینداری نہیں ہے بھائی. یہ بالکل بائیکاٹ کر دینا، سوشل بائیکاٹ کر دینا، یہ نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ کی سنت ہے. وہ اس طرح کرتے تھے. انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ 3 سال کے لیے، اور شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے وہ ان کی سنت ہے. ہمیں یہ انداز نہیں اختیار کرنا، ہمیں ہمدردی والا انداز ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی چاہے اختلاف ہو، سارے معاملات ہو، پیار سے محبت سے بیٹھیں. باقی اس کے بعد ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے ایڈریس بھی موجود ہیں، اور ٹیلی فون نمبر بھی معلوم ہے بھائیوں کو. تو جس نے بھی رابطہ کرنا ہے، جہاں کہیں بھی جب کبھی، تو یہ ہونا چاہیے. اور تاکہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے ہم بالکل اس کا اسی طریقے سے حل نکالیں. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زخمی ہو گئے تو انہوں نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا. اس کے بعد کس طرح ایک فیصلہ ہوا تھا، جن مراحل سے وہ فیصلہ ہوا، وہ بہت ہی زیادہ سمجھداری کا ایک انداز تھا. تو اس انداز کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں بالکل. اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود غور و فکر کریں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ان کو کہیں بھائی جب اتنی بڑی آفر ہے کیوں نہیں تم اللہ کی کتاب کی طرف آ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، تمہارا موقف کیا کمزور ہے یا تم جھوٹے ہو. تو یہ تو اگر مل بیٹھ کے بات چیت کرو گے تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت پر عمل ہوگا، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.